درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام فطرت والا مذہب ہے۔ اسلام متوازن اور معتدل، انصاف اور میانہ روی پر مشتمل دین ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں نہ تو انسان کے بنیادی انسانی اور حیوانی حقوق کچلنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور نہ ہی معاشرے میں خرابی اور فساد کی اجازت دی گئی۔ اسلام میں انسان کے بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری بھی کی گئی، مگر اس انسان کو اس کے اپنے حقوق استعمال کرنے میں، اپنے حقوق کو برتنے اور انجوائے کرنے میں اتنی چھوٹ بھی نہیں دی گئی کہ وہ معاشرے کے لیے مصیبت اور وبال بن جائے۔ کئی مذہب ایسے ہیں دنیا میں کہ جن میں نیکی، بزرگی، نجات اور عزت اس میں رکھی گئی ہے کہ انسان اپنے بنیادی حقوق کو بھی کچل دے، اپنے آپ پر غیر ضروری سختیاں کرے، جس کی مثالیں دنیا میں پھیلی پڑی ہیں۔ کوئی جوگی ہیں، کوئی بدھ مت کے جو وہ مونکس ہوتے ہیں، کوئی کرسچینٹی کے اندر ننز ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بنیادی انسانی چیزوں سے اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں۔ وہ شادی نہیں کر سکتے، وہ بہت ساری اور کام نہیں کر سکتے جو عام انسان کر سکتا ہے۔ اور ان مذہبوں میں مانا یہ جاتا ہے کہ اپنے اوپر ایسا جبر، اپنے اوپر ایسی سختی، اپنے اوپر ایسی محرومی مسلط کرنے کے بعد ہی آپ بزرگ بن سکتے ہیں، آپ اللہ کے قریبی بن سکتے ہیں، ورنہ آپ نیکی میں اور تقوی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اسلام نے کسی بھی چیز کو آپ کے اوپر پورے طور پہ بند نہیں کیا ہے جو چیز انسان ہونے کے ناطے آپ کو چاہیے تھی۔ ہاں، یہ کیا ہے کہ جو کام آپ کے لیے ضروری تھے ان کاموں کے کرنے میں کچھ حدود، قیود لگا دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آزادانہ طور پر اپنی منچاہی ترتیب پر اپنی مرضی سے آپ چیزوں کو برتنا، استعمال کرنا، انجوائے کرنا شروع کر دیں گے، اور اس میں کوئی لحاظ نہیں رکھی جائے گی کہ اس سے معاشرے میں کیا بگاڑ آ رہا ہے، معاشرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے رشتہ داروں، گھر والوں، ساتھ رہنے والوں کو، پڑوسیوں کو اور عوام کو اس سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کا لحاظ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی، یرید اللہ ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، جبکہ وہ لوگ کہ جو شہوتوں اور مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑے اور بہت گہرے نقصان میں، گمراہی میں پڑ جاؤ۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ جی انسان زیادہ سے زیادہ زندگی کے مزے اڑائے، زندگی کے زیادہ سے زیادہ مزے اڑائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو موٹے ہونا لوگوں کو پسند ہوگا، اور الفاظ یوں ہیں کہ موٹاپا غالب آ جائے گا، یعنی لوگ موٹے ہوا کریں گے۔ کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ کھانے کی حرص ہوگی، زیادہ کھانے کی حرص ہوگی۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح ہر ڈش میں سے، ہر چیز میں سے زیادہ اپنی پلیٹوں میں پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ حرص اور لالچ ہوتا ہے، حالانکہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر رک کر سوچیں تو اندر سے خود اپنا دل یہ کہے گا اتنا سارا تو میں نہیں کھا سکتا، نہیں بھی کھا سکتا پھر بھی، لیکن ہدف یہ ہے، شوق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھایا جائے۔ جب انسان زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے اور کھانے پر زیادہ اس کا رجحان ہوتا ہے، تو زیادہ کھانے سے جسم میں جو بیماریاں وغیرہ جمع ہوتی ہیں وہ تو ایک الگ ڈاکٹری بحث ہے۔ جو لوگ کم کھاتے ہیں ہمیشہ صحت مند اور چست رہتے ہیں لمبی عمر تک، جو زیادہ کھاتے ہیں وہ جلدی معذور ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن زیادہ کھانے سے نفس
اندر کا شیطان، جو انسان کے اندر بھی ایک شیطان ہوتا ہے نا، ایک شیطان تو باہر والا ہوتا ہے، ایک انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، انسان کی اپنی طبیعت، بگڑی ہوئی طبیعت ہوتی ہے جو، اس کو نفس کہتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، اس کا سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نماز میں جانے کو دل نہیں چاہے گا، اور جتنے اس طرح کے ہمت والے بڑے کام ہیں ان میں وہ پیچھے رہے گا، اور جتنے بھی فضول اور برے کام ہیں ان میں وہ کہے گا کہ مزہ آ رہا ہے اور اس میں آپ کو لگائے گا۔ یہ اندر کا شیطان ہوتا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے نفس کی سرکشی، اندر کے شیطان کی طاقت اور سرکشی بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ مستی میں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان کو اپنی شرمگاہ کے اعتبار سے بھی گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جن لوگوں کو منہ کا چسکا ہے یا جن لوگوں کو شرمگاہ کا غلط چسکا ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہیں گمراہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ سارا معاشرہ خراب ہو، سارے ہی اس جیسے ہوں، سارے ہی ہم جیسے ہوں، تاکہ ہمیں پھر معاشرے میں شرم نہ آئے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بغیر لباس کے باہر گلی میں ہو، اس آدمی کو بہت شرم آئے گی کہ باقی سب نے لباس پہنا ہے، میں کیسے بغیر لباس کا ہوں۔ لیکن اگر سارے ہی بغیر لباس کے ہوں تو وہ جو پہلا بغیر لباس کا تھا، اب وہ پورے اعتماد سے، پورے دھڑلے سے اور ڈھٹائی سے وہ بھی باہر نکلے گا، کیونکہ کوئی اب اس کو کہہ نہیں سکتا، کہنے والے خود بھی اب بغیر لباس کے ہو گئے ہیں۔ اس لیے گناہ کرنے والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی گناہ کریں، تاکہ ہمیں ڈسکمفرٹ نہ ہو، ہمیں بے چینی نہ ہو کہ اکیلے ہم ہی یہ گناہ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ اور شیطان بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ آپ سے وہ کہیں گے کہ تو بڑا نیک بن رہا ہے، تو بڑا مولوی بن رہا ہے، تو بڑا نمازی بن رہا ہے، ہم بھی تو ادھر بیٹھے ہیں، تجھے کیا فکر ہے، تجھے کس کا ڈر ہے؟ مختلف طعنے ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے کو، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے جو یار ہوتے ہیں، وہ اس کو اس طرح کے طعنے دیتے ہیں تاکہ وہ بھی توبہ نہ کرے، وہ بھی ہمارے ساتھ گناہوں والی زندگی میں ہی لگا رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جلی سے تنہائی بہتر ہے جلی سے سوء سے، اور جلی سے صالح بہتر ہے تنہائی سے۔ اگر آپ کو اچھا دوست نہیں ملتا تو آپ بغیر دوست کے پھر زندگی گزاریں، اور اگر اچھا دوست مل جاتا ہے، اچھے کا مطلب ہے نیک دوست، جو آپ کو اللہ سے دوستی کروا دے، جو آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے والا ہو، اچھے دوست کا یہ مطلب ہے۔ ایسا دوست ملتا ہو تو پھر اکیلے بیٹھنا جائز نہیں ہے، پھر اس دوست کے ساتھ وقت گزاریں جو اچھا ہے، جو آپ کو نیکی اور خدا خوفی کی بات بتاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور اسراف، حد سے تجاوز مت کرنا، اسراف مت کرنا۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر زمانہ آپ کا اختیاری فاقے کا گزرا ہے۔ اللہ کے فرشتے نے اور اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا کر دیا جائے، آپ پہاڑ میں سے کوئی بھی پتھر اٹھائیں تو آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ پتھر سونا بن جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں شکر گزار اور صبر کرنے والا بننا چاہتا ہوں، جس دن پیٹ بھر کے کھا سکوں اس دن تیرا شکر کروں، اور جس دن نہ ملے اس دن صبر کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور ساری زندگی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن جو ہے وہ روٹی نہیں کھائی، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ کبھی کھجور سے گزارا، کبھی چھوارے سے گزارا، کہ 3 دن مسلسل روٹی مل جائے، ایسا نہیں ہوا۔ کبھی ایک دن روٹی ملی تو دوسرے دن نہیں، کبھی 2 دن مل گئی تو تیسرے دن نہیں، ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تینوں دن روٹی کھائی ہو۔ آپ علیہ السلام نے اختیاری فاقہ
فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر ہوتا ہے اس کو اتنا حرص اور لالچ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم میں جتنی بھی آنتیں ہیں، معدہ تو بھرے ہی بھرے، آنتیں بھی ساری فل ہو جائیں، بھر جائیں. 7 آنتیں وہ ساری کی ساری بھرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بالکل اتنا کھا لوں کہ ایک نوالے کی بھی جگہ نہ بچے. کافر میں کھانے کا حرص ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے. اور اسی طرح کا حرص اور لالچ جس میں بھی آ جائے، چاہے مسلمان میں آ جائے، کافروں میں تو ہوتا ہی ہے، تو پھر یہ حرص اور لالچ اس کو آگے چل کر شرمگاہ کے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. پھر وہ شرمگاہ والے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے زنا سے اور دوسری برائیوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پر بھی اور اپنے ارشادات کے ذریعے بھی قناعت کا حکم دیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی کھانے والوں کے لیے، دسترخوان پہ بیٹھوں کے لیے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھوں کے لیے بڑی واضح پالیسی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ خالی چھوڑ دو، ایک حصہ خالی. میرے بھائیو، جب ہم ایسا نہیں کرتے تو اصل میں ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج ہم جتنی بھی ہائپر ٹینشن اور شوگر اور جتنی بھی چیزوں میں ہم مبتلا ہیں، یہ تو جسمانی اعتبار سے ہوا، اور جتنے بھی روحانی الجھنوں میں ہم مبتلا ہیں، گناہوں کو لے کر بات کی جائے، حرص و حوث کو لے کر بات کی جائے، دھوکہ اور کرپشن کو لے کے بات کی جائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ زیادہ کھانے کا حرص اور لالچ ہے. یہ وہیں سے یہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں، یہ چیزیں وہیں سے پروان چڑھتی ہیں. اگر میں اس سے متاثر نہیں ہوتا کہ میری پلیٹ میں شوربہ ہے اور اس کی پلیٹ میں بوٹی ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں کرپشن نہیں کروں گا. اور اگر مجھے اس سے فرق پڑتا ہے تو پھر میں ہر جائز اور ناجائز طریقے کو اختیار کروں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ اگر اپنے سے دنیاوی اعتبار سے کم تر کو دیکھو اور دینی اعتبار سے اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے، تو تمہاری زندگی میں شکر گزاری اور تقوی یہ چیز خوب پیدا ہو جائے گی، اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا. آج ہمارا معاملہ کتنا الٹا ہو چکا ہے ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. دین میں جو ہم سے آگے ہے، دین میں جو ہم سے زیادہ محنت کر رہا ہے، جو اللہ اور رسول کی زیادہ وفاداری اٹھا رہا ہے اور اس کو بھگت رہا ہے، ہم میں سے کئی لوگ اس کو بے وقوف کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ اللہ لوک آدمی ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بے وقوف کہہ دیتے ہیں. اور جو دنیا میں ہم سے آگے نکل گیا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے کامیاب آدمی. حالانکہ وہ طریقہ جس سے آپ کا دل مطمئن رہے گا، آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی آسودہ حال ہوگی، آپ کے ضمیر میں، مزاج میں وہ خودی موجود ہوگی جس خودی کا خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھ کر علامہ اقبال نے قوم کو دینے کی کوشش کی تھی. وہ خودی ہمارے اندر کب آتی ہے؟ جب ہم دین میں اپنے سے اچھے کو پسند کریں اور دنیا میں اپنے سے کمزور آدمی کے حالات کو غور سے دیکھیں، کہ تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہو. شیخ سعدی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص وہ بہت شکوہ کر رہا تھا کہ اس کے پاس سواری نہیں تھی، تو اس نے ایسے شخص کو دیکھا جس کی ٹانگیں ہی معذور تھیں. تو جب اس نے اس معذور ٹانگوں والے کو دیکھا جو چل نہیں سکتا تھا، تو اس کی طبیعت سے وہ رنج اور وہ صدمہ کم ہو گیا جو اس کو تھا کہ میرے پاس جانور نہیں ہے سواری کا، اب میں پیدل جاؤں گا، یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی، میرے پاس سواری کا جانور ہی نہیں ہے. اس کو ایسا مسافر ملا جس مسافر کی ٹانگیں بھی نہیں تھی. اس نے کہا کم سے کم میری ٹانگیں تو ہیں یار، میں چل تو سکتا ہوں، یہ غریب تو چل بھی نہیں سکتا ہے. تو اس سے اطمینان ہوا، اور وہ جو دل میں صدمہ اور غم تھا کہ میرے پاس سواری نہیں رہی، میری سواری مر گئی، وہ صدمہ ہلکا ہو گیا. جب دنیا میں اپنے سے کمزور لوگوں کو ہم دیکھیں گے، ہمارے اندر شکر گزاری اور اطمینان پیدا ہوگا. اگر اپنے سے سیٹھ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے، حسد اور جلن اور حرص اور لالچ اور کرپشن اور یہ سارے پھر جذبات ہم روزانہ اپنے اندر بڑھا رہے ہوں گے.
اسلام آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اسلام نے آپ پر صدقہ اور زکوٰۃ اور فطرہ اور عشر اور یہ سارے حکم آپ پہ فرض کیے ہیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ حلال کمائیں اور زیادہ سے زیادہ کما کر آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں۔ اسلام آپ کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن صرف مالداروں کو دیکھ دیکھ کر جلتے رہنا اور دین میں جو آپ سے آگے ہیں ان کی ناقدری کرنا، دنیا میں جو آپ سے آگے ہیں ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو ذلیل کروانا، یہ انسان کی خودی اور اس کے ضمیر کے بھی خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ جو دو شہوتیں ہیں، یہ جو دو غلط جذبات ہیں انسان کی، دو لالچ ہے، ایک لالچ ہے زیادہ سے زیادہ کھانے کا، یہ ایک طرف جسمانی بیماریاں لے کے آئے گا، دوسری طرف روحانی بیماریاں لے کے آئے گا، اور اسی لالچ کی وجہ سے پروان چڑھتا ہے دوسرا لالچ، وہ کیا ہے؟ حرام کاری کا، غلط اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال کرنے کا۔ یہ گناہ اور یہ شہوت اور یہ لالچ بھی اس پہلے والے لالچ سے کافی جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکیں گے، جب کھانا ہمارے سامنے ہو، اللہ کرے ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتے ہوں، ہم جانتے ہوں کہ ہمیں کب رکنا ہے۔ اگر ہم روزانہ 2 وقت 3 وقت دسترخوان پہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر اس سے بڑا کوئی گناہ کا موقع آ گیا وہاں بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ تو کلو واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والا اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالتا ہے اور کئی مرتبہ معاشرے کے لیے بھی وہ خطرہ بن جاتا ہے اور معاشرے کو بھی نقصان میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک صحابی، انہوں نے شاید اس دن زیادہ کھانا کھا لیا تھا تو مسجد میں موجود تھے، تو انہوں نے لمبی ڈکار کی آواز آئی اور لمبی ڈکار، حضرت نے فرمایا کہ اس ڈکار کو چھوٹے سے چھوٹا کرو، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے نا، تو اس کو چھوٹے سے چھوٹا کرو۔ یہ لمبی ڈکار اس لیے ہے کہ لمبا کھانا کھایا ہے، کم کھاؤ گے یا تو ڈکار آئے گی ہی نہیں یا کم آئے گی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹرول کرنے کی تلقین فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، اگر تیری نظر کسی نامحرم پہ پڑ جائے تو پھر دوبارہ اس کی طرف مت دیکھ۔ جو اچانک نظر پڑ گئی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں اس طرف دیکھوں گا تو اس طرف کوئی نامحرم عورت کھڑی ہوگی، اچانک نظر پڑ گئی تو دوبارہ مت دیکھو، دوبارہ دیکھنے سے تمہیں گناہ ملے گا۔ یا وہ جو اچانک نظر پڑی تھی اس نظر کو بھی فوراً ہٹاؤ۔ وہ لطیفہ مشہور ہے نا، وہ ایک بندہ ایک طرف کوئی ایسے منہ کھول کے آنکھیں کھول کے اس کا دوست اس کا کندھا ہلا رہا ہے، وہ بھائی بات تو سن، ادھر بات تو سن، بولا رک ابھی پہلی نظر ہے، دوسری حرام ہوتی ہے، پہلی کو لمبا کر کے دیکھ لوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے دوسری حرام ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ پہلی نظر تو آپ فوراً ہٹا لیں گے نا، یہ تھوڑی ہے کہ اسی پہلی نظر کو ہی آپ نے 1 سیکنڈ آدھے سیکنڈ کے بجائے آپ نے اس کو 1 منٹ اور 2 منٹ کی نظر بنا دیا، تو تب وہ بھی حرام ہے۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى، پہلی نظر جائز تھی، دوسری حرام ہے۔ تو کنٹرول کرنا اپنے آپ کو، یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا بنتا ہے، کھانے کے دسترخوان پہ کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، اپنی نظر کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، اور پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا اپنی زبان کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت اس کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو اس کا نامہ اعمال آٹومیٹک خود بخود گناہوں سے خالی ہونا اور نیکیوں سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، جو بندہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے مجھے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک تو اپنی زبان کی گارنٹی دے دے جو جبڑے کے درمیان ہے، اور ایک اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے جو اس کی دونوں رانوں اور ٹانگوں کے درمیان ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کی گارنٹی مجھے دیتا ہے کہ یہ حرام جگہ استعمال نہیں ہوں گی، تو پھر میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اسلام سارے کا سارا وہ سیلف کنٹرول کے گرد گھومتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں
تو آپ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان پہ، اپنی نظر پہ، اپنے پیٹ پہ، اپنی شرمگاہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ ابھی آپ کو بہت فکر کرنے کی اور بہت اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنا ڈر، اپنا تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سیلف کنٹرول عطا فرمائے۔ ہم کھانے میں اور جناب دیکھنے میں اور بولنے میں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی طرح ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔